ماشاءاللہ۔ دیکھیے ابھی ہمارے نقیب جلسہ نے میرے تعارف میں کہا کہ یہ مولانا جھارکھنڈ کے، میرے ساتھ ابھی ایک شاعر آئے ہوئے ہیں جو ترجمان جھارکھنڈ ہیں۔ انشاءاللہ میرے بعد وہ جھارکھنڈی زبان میں بھی کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہندوستان کا سب سے پیارا شاعر جناب قاری تابش ریحان صاحب، جن کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، سب ہر کس و ناکس ماشاءاللہ ان کی سادگی کی بنیاد پر۔ سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ان کی سادگی ہے، اور میرے بھی بہت عزیز ہیں۔ مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ ذی وقار صدر اجلاس، اسٹیج پر جلوہ افروز معقر مستند اکابر علماء کرام و دانشوران عظام، حوصلوں سے لبریز نوجوانان اسلام، آپ حضرات 2 دن سے یہ 2 روزہ اجلاس ہے، کل سے مسلسل علماء کرام کے بیانات و شعراء عظام کے نعتیہ کلام سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور میرے بعد بھی ایک لمبی فہرست ہے، آپ حضرات انہیں بھی سماعت فرمائیں گے۔ بالخصوص آپ کے اس خطے کے وہ ممتاز عالم دین، وہ بے باک خطیب، وہ لاجواب مقرر، جو اس وقت آپ کے اس علاقے کی نمائندگی پورے ملک ہندوستان میں، ملک کے چپے چپے، کونے کونے، شہر قریہ، ہر جگہ فرما رہے ہیں، حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی، جو آپ کے اس خطے کے ہیں اور پورے ملک میں جن کی تاریخ لینے کے لیے لوگ بیتاب نظر آتے ہیں، ابھی آپ کو انہیں بھی سماعت کرنا ہے۔ مجھ سے پہلے بھی باکمال علماء کرام کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، پہلی بار آپ کے اس علاقے میں، پہلی بار ہے یا اس سے پہلے بھی آپ لوگ کوئی سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں، پہلی بار۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ تھوڑی دیر مجھے غور سے سننے کی کوشش کریں گے۔ سنیں گے انشاءاللہ؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے نا کتنے لوگ سنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں گے انشاءاللہ،
چونکہ ایک تو ہوتا ہے سننا اور ایک ہے عمل کرنا، سن کر عمل کرنا۔ ورنہ جلسوں میں یہ ہوتا ہے، کل جلسہ ہوا اور آج بھی ہوگا، اب کل صبح ہوٹل میں بیٹھ کر کے اور نمبر طے ہوگا، کون مقرر فرسٹ ہے، کون سیکنڈ ہے، کون تھرڈ، بس یہ کام ہم لوگوں کا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آج کے اس گئے گزرے دور میں 2 روزہ اجلاس کرنا، 6 روزہ اجلاس کرنا، اس گئے گزرے دور میں جب لوگ دین کی بات سننا نہیں چاہتے، دینی جلسوں کا انعقاد کرنا، دینی اجتماعات اور دینی مجلسوں کا منعقد کرنا اور اس میں آنا، اس میں شرکت کرنا، علماء کرام کو بلانا، علماء کرام کی بات سننے کے لیے مجتمع ہونا، یہ نیک فعل ہے، یہ خوش آئین بات ہے۔ اس لیے کہ جب دین کی بات کہی جاتی ہے، جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے طرف سے ہدایت کے فیصلے اترتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، یقیناً آج علماء کی محبت میں اپنے علماء کرام سے تعلق اور نسبت کی بنیاد پر پوری رات ہم سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی چاہتے ہیں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کسی دینی جلسے میں، دینی اجتماعات میں اس نیت کے ساتھ شرکت کریں کہ جو باتیں وہاں کہی جائیں گی اس کے اوپر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اگر عمل کی نیت سے سنیں گے تو یہ جلسہ آپ کا کرانا، اس میں خرچ کرنا اور اس کے لیے وقت فارغ کرنا، یہ سب کامیاب۔ اور اگر عمل کی نیت نہ ہو، یوں ہی صرف ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے پھر عرض کروں گا، آپ اس بات کا عزم کریں کہ انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے، ابھی ہمارے نقیب جلسہ نے میرے تعارف میں کہا کہ یہ مولانا جھارکھنڈ کے، میرے ساتھ ابھی ایک شاعر آئے ہوئے ہیں جو ترجمان جھارکھنڈ ہیں، انشاءاللہ میرے بعد وہ جھارکھنڈی زبان میں بھی کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہندوستان کا سب سے پیارا شاعر جناب قاری تابش ریحان صاحب، جن کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، سب، ہر کس و ناکس، ماشاءاللہ ان کی سادگی کی بنیاد پر۔ سب سے بڑی خوبی جو ہے وہ ان کی سادگی ہے اور میرے بھی بہت عزیز ہیں۔ ابھی آپ نے ان کو سنا۔ ممتاز صاحب جس علاقے کے ہیں، میں اس علاقے کا تعارف کرا دوں، صرف اس میں ان کا بھی تعارف ہو جائے گا اور میرا بھی تعارف ہو جائے گا۔ جھارکھنڈ، وہاں پر ایک برادری ہے جو بہت ضدی برادری کہلاتی ہے۔ نقیب صاحب، آپ کے یہاں بھی ہو سکتی ہے وہ برادری ہو۔ ضدی برادری کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ وہ کسی چیز کے بارے میں نہ بول دے تو پوری دنیا مل کر کے اس سے ہاں نہیں کرا سکتے، اور ایک مرتبہ اگر وہ کسی چیز کے بارے میں ہاں بول دے تو سب مل کر اس سے نہ نہیں کہلوا سکتے۔ اسی ضدی برادری کا یہ لطیفہ ہے۔ جٹھ بیساکھ کا دن تھا، اس کو ہمارے یہاں چھوٹا دن کہا جاتا ہے، پتہ نہیں آپ کے یہاں کیا کہتے ہیں، چھوٹا نہیں، چھٹا۔ چھٹا دن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان دنوں میں جانور کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، کھیت کھلیان خالی ہوتا ہے، کوئی فصل، کوئی غلہ، کوئی کھیتی لگی ہوئی نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے جانور کو لوگ یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، چرواہا اس کے ساتھ نہیں جاتا۔
تو چھوٹا دن کی بات ہے، ایک کسان اپنے جانور کو لے کر جا رہا تھا، دیکھا کہ کھیت خالی ہے، نہ گیہوں لگا ہوا ہے، نہ دھان لگا ہوا ہے، اور نہ کچھ اور اناج لگا ہوا ہے، تو لے کر گزر رہا تھا۔ اتفاق سے وہ کھیت اسی ضدی برادری کا تھا۔ اس نے دور سے دیکھ لیا کہ یہ میرے کھیت سے اپنے جانور کو لے کر جا رہا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ بتاؤ، تم نے میرے کھیت کے طرف سے اپنے جانور کو گزار دیا، اگر اس میں کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر اس میں دھان لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس میں گیہوں لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر اس میں پٹوا لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نابینا نہیں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لگا ہوا نہیں ہے، اس لیے تو ادھر سے اپنے جانور کو لے کر گئے، اگر لگا ہوا ہوتا تو لے کر نہیں جاتے۔ کہا وہ نہیں پوچھ رہے ہیں، جتنا پوچھ رہے ہیں اتنے جواب دو۔ اگر لگا ہوا ہوتا تو آج کیا ہوتا؟ اگر لگا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا؟ دونوں میں بات بڑھ گئی۔ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو ہم ادھر سے لے کر نہیں جاتے۔ کہا کہ اگر ہوتی تو کیا ہوتا؟ بات بڑھ گئی، وہ اس کو دھکا دیا۔ وہ کھیت کے آر پر کھڑا تھا، آر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آر پر کھڑا تھا، اس نے اس کو دھکا دیا، وہ پیچھے طرف گرا، اٹھا، کہا چلو صدر صاحب کے پاس فیصلہ کرائیں گے۔ ہر گاؤں میں ایک صدر، ایک سیکریٹری ہوتا ہے، ایک مکھیا، ایک سرپنچ ہوتا ہے۔ کہا کہ چلو صدر صاحب کے پاس گئے، کہا صدر صاحب ذرا فیصلہ کر دیجئے، آپ کو معلوم ہے جیٹھ بیساکھ کا مہینہ ہے، کھیت کھلیان خالی ہے، کھیتی لگی ہوئی نہیں ہے، فصل لگا ہوا نہیں ہے، ہم نے اپنے جانور کو لے کر اس کے کھیت کے طرف سے گزار دیا، اب یہ آدمی مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے، مجھ سے الجھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے کھیت سے اپنے جانور کو کیوں گزارا؟ اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ صدر صاحب نے سوچا کہ یہ کوئی بہت بڑا معاملہ نہیں ہے، ہلکا معاملہ ہے، سمجھا دیں گے، بات بن جائے گی۔ صدر صاحب اپنا فیصلہ سنانا چاہتے تھے، اس سے پہلے وہ جو ضدی برادری کا آدمی تھا اس نے کہا کہ صدر صاحب یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ اس نے میرے کھیت کے طرف سے اپنے جانور کو گزار دیا، اگر کھیتی لگی ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یہ فیصلہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ فیصلہ کیجئے۔ میں کھیت کے آر پر کھڑا تھا، اس نے مجھ کو دھکا دے دیا، آر کے پیچھے طرف اگر کنواں رہتا تو کیا ہوتا؟ ضد کا کوئی علاج ہے؟ اور آپ لوگ آگے آ جائیے، آئیے ماشاءاللہ، آ جائیے، آ جائیے، تابش بھائی آپ بھی آگے آ جائیے، آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں ماشاءاللہ، ادھر سے بھی آپ لوگ بھی آگے آ جائیے۔ ہمارے داعی پروگرام کے کیا نام بتایا؟ مولانا نور الہدا صاحب شمس، جنہوں نے مجھے اس پروگرام کے لیے فون کیا، ماشاءاللہ۔ تو مجھے امید ہے کہ یہاں ضدی برادری کے لوگ نہیں، ماننے کا جذبہ ہے نا انشاءاللہ، ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کے پیچھے کنواں ہوتا تو کیا ہوتا، یہ نہیں ہوگا، ماشاءاللہ یہ تو ماننے والا لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ مانیں گے انشاءاللہ۔